کسی غیر ملکی ریاست سے یا کسی بھی غیر ملکی ریاست کے کسی اہم کابینہ کے ممبر سے پیسہ نہیں لے سکتے. اگر لیں گے تو نہ صرف وہ کالا دھن ہوگا، نہ صرف وہ اللیگل ہوگا، بلکہ آپ کی پارٹی کو حتمی طور پہ ختم پاکستانی قوانین کے مطابق کر دیا جائے گا، جس کو فورن فنڈنگ یا فورن ایڈڈ فنڈنگ کہتے ہیں. یہ دوسری اللیگل چیز ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملکی، پاکستانیوں کی بات نہیں ہو رہی، میں یہ کلیئر کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں، ان کی ڈیول سٹیزن شپس بھی ہیں، مگر باہر کے کسی بندے سے جس کا کسی کارپوریشن سے تعلق ہو آپ پیسہ نہیں لے سکتے. یہ قدغن ہے، یہ اللیگل ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ کالا دھن ہے، اس کالے دھن کی یہاں پر سزا مقرر ہے. یہ ہے صاحب اس ملک میں قانون. سیاست کے حوالے سے کالا دھن کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ہوا کیا صاحب، ایک صاحب ہیں بہت امیر، پاکستان کے گئے ہوئے، اللہ لوگوں کو امیر کرے اور نیک نامی کرے ان کی، اور حلال کام سے ان کی ترقی کرے. ایک یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا ایک صاحب تھے نقوی صاحب، عارف نقوی صاحب، جن کی وہ ایک ابراج کیپٹل تھی، وہ ایک علیحدہ کمپنی انہوں نے دبئی میں کھولی، جس کے کچھ اور بھی دنیا میں مختلف مراکز میں ان کے دفاتر تھے. عارف نقوی صاحب کی ایک کمپنی تھی ابراج کیپٹل، اور ابراج انویسٹمنٹ جو پاکستانی کمپنیاں نہیں ہیں، فورن کمپنیاں ہیں، جس میں پاکستان کا پیسہ نہیں، فورنرز کا پیسہ ہے. یہ فنڈ مینیجر تھے، یہ فنڈ مینجمنٹ کمپنی تھی. اس میں تمام مختلف ممالک کا پیسہ تھا، یعنی وہاں کے انویسٹرز کا پیسہ تھا جو وہ استعمال کر رہے تھے. اس کے بعد وہ جال سازی میں اور کالا دھن کی مختلف اسکیموں میں پکڑے بھی گئے. اس وقت جیل میں ہیں انگلستان میں. اور نہ صرف انگلستان میں جال سازی میں پکڑے گئے، امریکہ میں بھی جال سازی میں پکڑے گئے ہیں. تو جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ امریکہ میں ان کا ٹرائل ہوگا یا لندن میں ان کا ٹرائل ہوگا. امریکہ والے کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں زیادہ غارت کیا، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے. لندن والے کہہ رہے ہیں پہلے ہم تو ان سے نمٹ لیں. تو پاکستان میں موجودہ پچھلے 10 سال میں اس سے بڑی کالا دھن کی، اس سے بڑی فراڈ کی، جال سازی کی ہماری موجودہ تاریخ میں پاکستان میں نہیں، یعنی پوری دنیا میں جو بڑے بڑے جو جال سازی اور فراڈ کے جو مارکے ہوئے ہیں ان میں ان کا نام سر فہرست ہے. اب انہوں نے کیا کیا صاحب، انہوں نے کیا یہ کہ ان کے کچھ انٹرسٹ تھے پاکستان میں. اس وجہ سے وہ پاکستانی سیاسی جماعت کو اور سیاسی لیڈر کو، یعنی پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ بھیجنا چاہتے تھے. نہ صرف خود بلکہ اعلی کار بن کے. یہ تینوں چاروں جو میں نے آپ کو اللیگل طریقہ کار بتائے ہیں، ان طریقہ کار سے فنڈنگ پی ٹی آئی کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا. کیا آپ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آئیے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آکسفورڈ شائر میں ایک لش پش ایک جگہ کے اوپر ایک سٹیڈیم بنایا صرف اسی کام کے لیے، ایک کلب بنایا. باری میں آج کی خبر میں لکھا ہے کہ انہوں نے آکسفورڈ شائر میں ایک کرکٹ کلب بنایا. اس کا نام رکھا ووٹن کرکٹ کلب، اور اخبار میں لکھا ہے جس کا مقصد تھا پینا پلانا اور کرکٹ کھیلنا. یہ ریاست مدینہ کے لیے، ریاست مدینہ کی جو پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے اس کے لیے ایک کمپنی کھولی گئی، جس کے متعلق اخبار لندن کا یہ لکھ رہا ہے کہ وہ 2 مقاصد تھے ووٹن کرکٹ کلب کے، سپورٹس اینڈ ڈرنکنگ. اور یقین مانے کوکا کولا نہیں تھا وہ، لیکن چلیے کوک مان لیں، اس سے ہمیں کیا غرض، شاید وہ کوکا کولا کی بات کرتے ہوں گے کہ آپ یا کوئی اور مشروب. اب پتہ چلے پیپسی والوں کا نام نہیں لیا تو ایک اور جھگڑا پڑ گیا. بھائی جتنے بھی مشروب بنانے کے کارخانے ہیں سب کا نام.
یہاں پر ایک کرکٹ میچ کروایا گیا جس کے لیے باقاعدہ عمران خان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا، اور وہاں پہ کرکٹ کی ٹیمیں بنائی گئیں. اگر آپ اجازت دیں، ویسے تو عجیب سے نام ہے، مگر کیونکہ اخبار میں آ چکے ہیں، لوگ پڑھ چکے ہیں، تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک ٹیم بنائی گئی جس کا نام تھا پشاور پرورٹس. اب جو ہمارے بچوں کو پرورٹس کا مطلب معلوم ہے وہ خود ہی دیکھ لیں، میں تو اس کی ٹرانسلیشن کروں گا نہیں. مگر یہاں پہ یہ غیور پٹھان ہمارے جو پشاور میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ سوچیں کہ ایک کرکٹ ٹیم جس کے چیف گیسٹ وہاں پہ عمران خان صاحب تھے، اس کمپنی کا، اس کرکٹ ٹیم کا نام تھا پشاور پرورٹس، اور دوسری کمپنی کا نام تھا فیصلہ آباد فدا مکرز. یہ بھی چھوڑتا ہوں میں، اس پہ تو میں تبصرہ ہی نہیں کرتا. یعنی پاکستان کے عوام، پاکستان کے شہروں میں بسنے والے لوگوں کی تضحیک کا جو بھی طریقہ کار ان گوروں کے سامنے، انگریزوں کے سامنے اپنایا جا سکتا تھا تاکہ وہ ٹھٹھا لگائیں، تاکہ وہ وہاں پہ ہنسے یہ نام سن کے، وہ نام رکھے گئے ان کرکٹ ٹیموں کے. یہ فنڈ ریزر تھا، اور ان کو بتایا یہ گیا جو وہاں پہ لوگ آ رہے تھے کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو فلینتھرپی کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں جو کام ہوتے ہیں، جیسا کہ اس میں ایک اچھا کام شوکت خانم کا بھی ہے، ہمیں اس کا کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے. ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے اور بڑا اچھا ادارہ ہے. اور اس طرح اور بہت سے ادارے ہیں جو پاکستان میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، فلینتھرپی کا کام، یعنی اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، ہسپتال کھولتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی راہ میں جو فلینتھرپی کا کام ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، اور لوگوں کو کہا کہ 2 سے 2,500 پاؤنڈ اس کی فیس ہوگی، اور آپ کو عمران خان صاحب وہاں پہ ہوں گے تو آپ وہاں پہ تشریف لائیں، وہاں پہ فنڈ ریزر ہوگا. 2,000 پاؤنڈ یعنی 2,500 پاؤنڈ آج کل کی اماؤنٹ کچھ 6-7 لاکھ روپے بنتی ہوگی. فیس رکھی کہ آپ آئیے، اور وہی ڈرنکنگ اینڈ سپورٹس یعنی مشروبات، کوکا کولا وغیرہ. یقیناً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ صرف ملک کے کسی خاص حصے کے مشکلات نہیں، پورا پاکستان بحرانوں، مشکلات، معاشی مشکلات کی طرف ایسا دھکیلا گیا ہے. اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا گیا ہے بین الاقوامی ایک منصوبے کے تحت. جو قوتیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمان کو